الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ سے گزارش کریں گے اپنے تمام مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر. اسے بہتر انداز میں بلند آواز سے ذرا ایک صلوات بھیج دیجیے گا. عزیزان محترم، آج دو تین باتیں آپ سے کرنی ہیں انشاءاللہ کہ کسی حد تک پہنچیں. ایک علامات کیا ہے، ایک شرائط، ظہور کی علامات اور ظہور کی شرائط. تیسری چیز دجال کیا ہے. ان تین چیزوں میں کوشش کریں گے بات ہو جائے، کیونکہ عموماً لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ علامات اور ظہور میں فرق کیا ہے. اور معذرت، علامات اور شرائط میں کیا فرق ہے. علامات ظہور الگ ہیں، شرائط ظہور الگ ہے. شرائط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک شرط پوری نہ ہو مشروط وجود میں نہیں آتا. شرط پوری ہوگی تو مشروط وجود میں آئے گا. یعنی کیا مطلب کہ اب یہ جس پہ بات کریں گے کہ کچھ شرائط ہیں ظہور کی، جب وہ شرائط پوری ہوں گی تو ظہور ہوگا. ٹھیک ہے نا، ایک یہ بات ہوگی. شرائط کے پورا ہونے پہ ظہور موقوف ہے. شرائط ہیں مطلب مثال کے طور پہ ایک شرط کیا ہے، آمادہ ہونا. اگر لوگ آمادہ نہیں تو ظہور میں تاخیر سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. وہ اللہ جانتا ہے کہ کیا وقت ہے ظہور کرنی ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ظہور میں لوگ آمادہ ہوں گے. یہ آمادگی شرط ہے نا. اچھا، ابھی بتا دیں گے کہ اگر آمادہ نہ بھی ہو تو ظہور ہوگا تو کیا ہوگا. چلیے، ایک شرط یعنی شرط پوری ہوگی تو مشروط آئے گا. ایک ہے علامت. علامات کیا ہیں کہ بھائی فلاں نشانی ظاہر ہو گئی، فلاں نشانی یہ رہنمائی کرتی ہے ظہور کی کو ہوگا. اچھا، علامات کا مسئلہ یہ ہے کہ ساری علامات حتمی نہیں ہیں. ساری علامات حتمی نہیں ہیں اور ہر ایک کے لیے سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے علامات کا. مثلا میں دو تین مثالیں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں. ایک مثال یہ علامت بتائی جاتی ہے کہ جناب ایک سید حسنی کی شہادت، امام حسن کے اولاد میں ایک بہت ہی پاک نفس کی شہادت ہوگی. تو بھئی اب تک اولاد امام حسن میں نامعلوم کتنوں کی شہادتیں ہو گئیں. نفس زکیہ سمیت شہید فقہ حسین ابن علی شہید فقہ امام حسن کے اولاد میں ہیں. ان کی شہادت نامعلوم کتنوں کی مقاتل الطالبین پڑھی. ایک سے ایک مقدس شہزادہ شہید ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. ایک یہ بات ہوگی. اس کو بدلیں، مشرق سے سیاہ پرچم کا بلند ہونا، نامعلوم کتنی بار سیاہ پرچم بلند ہو چکے مشرق سے. ترکوں کا ما بین النہرین، دو دریاؤں کے درمیان آ کے ٹھہر جانا، دجلہ اور فرات کے درمیان میں آ کے ترکوں کے لشکر کا ٹھہرنا، نامعلوم کتنی بار. خلافت عثمانیہ میں بھی ایسا ہوا کہ وہ جا کے بیٹھ گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو ہم جمع نہیں کر سکتے کہ کون سی نشانی کہاں تک. سمجھ میں آ رہے. اچھا، پھر علامات ظاہر ہو جائیں، وقت معین نہیں ہے کہ اس علامت کے بعد کتنا وقت لگے گا، اس علامت کے بعد کتنا وقت لگے گا. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ علامت رہنمائی کرتی ہے. علامت الگ چیز ہے، شرائط الگ چیز ہے. شرائط کیا ہے کہ جب تک وہ شرائط پوری نہ ہوں گی، مثلا ایک متقین کا گروہ جب تک تیار نہ ہو، متقین کی جماعت تیار نہ ہو جو امام کا ساتھ دے، اس وقت تک شرط پوری نہیں تو مشروط بھی نہیں. اچھا، ممکن ہے کہ وہ ہو چکا ہوں، ممکن ہے جماعت تیار ہو چکی ہے. چلیے یوں کر دیتے ہیں، جماعت تیار ہو چکی ہے. علامات کے لیے کیا کہا گیا کہ جی گروہ تیار ہو جائے گا، علامات تیار ہو جائیں گی تو اللہ ایک رات میں ساری علامتوں کو بھی ظاہر کر دے گا. ایک رات میں. یہ حدیث میں ہے. سمجھ میں آ رہی بات. حدیثوں میں یہ ایک روایت میں ایک رات میں سارے اسباب کو فراہم کرے گا، یعنی ساری شرائط کو فراہم کر دے گا اللہ ایک رات میں.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں سارے اسباب فراہم کرے گا، شرائط پوری ہو جائیں گے اور امام کا ظہور ہو جائے گا۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ امام کا ظہور ہو گیا، علامتیں بھی ظاہر ہونا شروع آپ دیکھ رہے ہو رہے ہیں، تو کیا یہ سب کو فائدہ دے گا؟ نہیں نا بھائی، جس کی آمادگی ہی نہیں ہے، جو تیار ہی نہیں ہے، اس کو کیا فائدہ؟ علامات ساری ظاہر ہو گئی، ہاں بھی آپ ظہور ہو رہا ہے ظہور ہو رہا ہے، اس کی آمادگی نہیں، وہ تیار ہی نہیں ہے، نہ لڑنے کے لیے تیار ہے، نہ جہاد کے لیے تیار، اس کی آمادگی نہیں ہے، اس میں صفات ہی نہیں ہے، تو کیا اس کو فائدہ دے گا؟ اس کا جواب قرآن دیتا ہے کہ رسول کہیے اگر وہ ساری چیزیں ظاہر بھی ہوگی تو تمہیں کیا فائدہ؟ تم تو اس کام کے آدمی نہیں ہو نا۔ اسی لیے ہوگا نا کہ جب ظہور ہوگا تو آپ جانتے بھی کیا ہوگا، جو جنگوں کا حال لکھا ہے کہ کون کون لپیٹے میں آئے گا، آئے گا نہیں آئے گا؟ کیوں؟ وہ انتظار تو کر رہے تھے لیکن خود آمادہ نہیں تھے کہ خود بھی ساتھ دیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ دجال کے باب میں بتاتے ہیں بھی تھوڑی دیر میں آپ کو کہ سارے لوگ جو ہیں کس طرح اس کے پیچھے چلے جائیں گے، سارے کے سارے ادھر چلے جائیں گے۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے کہا ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو انتظار کریں نا، اور علامات یہ آ گئی، علامت یہ آ گئی، علامت یہ آ گئی، بھئی خود بھی آمادہ ہو کہ نہیں ہو؟ خود آمادہ نہیں ہے تو ظہور اس کو کہاں سے فائدہ دے گا؟ ظہور اسی کو فائدہ دے گا جو آمادہ ہے، جو تیار ہے، جس نے تیاری کی ہے ظہور کی، وہ چلا جائے گا امام کی نصرت کے لیے، جائے گا وہاں پہنچے گا۔ تو رسول سے بھی تو کہتے تھے کہاں گیا وہ وعدہ جو آپ نے کیا تھا؟ تو اللہ اور رسول سے فرماتے کہ آپ ان کو بتائیے کہ اگر وہ ہو بھی گیا تو تمہیں کیا فائدہ، کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم اس سے فائدہ اٹھا پاتے۔ سمجھ آئی ہماری بات کہ صرف علامتوں کا انتظار نہیں کرنا، یہ ظاہر ہو گئی، اب بھائی اپنی آمادگی تو کرو۔ مطلب کل میں نے بات عرض کی تھی وہاں ختم کرتے وقت، محفل یعنی اپنے بیان کو ختم کرتے وقت آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان پہلے یہ تو طے کر لے کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، میں پوری زندگی جیلیں زندانے کاٹنے کے لیے تیار ہوں، آمادہ ہوں، مجھ میں اتنی ہمت ہے، مجھ میں اتنا دم ہے۔ یہاں تک جب منزل پہنچ جاتی نا کسی کی کہ اس سطح پہ آ جائے کہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی، تہ خانوں میں ڈال دیا جائے، زیر زمین ڈال دیا جائے، کہیں ڈال دیا جائے، اس کو ٹکڑے کر دیا جائے، کہ تیار ہوں، میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ سے، یہ جاننا ضروری ہے ہم کو سب کو کہ دعائیں تو ہم کرتے ہیں تاجیل فرما تاجیل فرما، جل اللہ ظہوری کا، جل اللہ ظہوری کا، بھائی آمادگی تو کرو نا، ان سب چیزوں کے لیے تیار ہو تو بسم اللہ۔ پھر انسان کو ہوتا ہے کہ ہاں بھائی میں ہر قربانی کے دینے کے لیے تیار ہوں، جان مال اولاد ماں باپ بہن بھائی اہل و عیال سب قربان کرنے کو تیار ہوں۔ جب اس منزل تک انسان پہنچتا ہے نا، پھر اس کو علامات بھی فائدہ دیتی ہیں، پھر وہ شرائط بھی پوری کرتا ہے، ان شرائط پر پورا اترتا ہے، پھر ظہور اس کو فائدہ دے گا، ورنہ ظہور اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ دیکھیں ہم کچھ آیات پیش کرتے ہیں، بات سمجھ میں آ جائے گی، آپ کے قرآن نے سمجھایا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں نا، ان کی تفاسیر میں ہمارے تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ امام زمانہ اور ان کے زمانے کے جو لوگ ہوں گے ان پر بھی اس کی تطبیق ہوتی ہے۔ بہرحال یہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلوات بھیجیے کہ زمانے کے لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ آپ جو وعدے کرتے تھے وہ کیا ہوئے، کدھر ہوئے، کیسے ہوئے نا، لیکن اس کی تفسیر میں کہ یہ ساری منطبق ہوتی ہے کہاں؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے وقت جب ہوگا، لوگوں کا جو کیفیت ہوگی اس کو بھی بیان کیا گیا۔ ایک بار اور مل کر بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے گا۔ بس میں آپ کے یہاں کے موسم نے مجھے بھی آج پکڑ لیا اور بہت بری طریقے سے پکڑا ہے، دعا کریں انشاءاللہ کل تک بالکل ٹھیک ہو جاؤں۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ اب یہ سورہ سجدہ کی 3 آیات ہیں، 28ویں 29ویں اور 30ویں۔ اس کا سورہ انعام کی ایک آیت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ جو آپ فتح کے وعدے کرتے تھے کہاں ہیں وہ فتح؟ خندق کے موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ قیصر و کسریٰ کی فتح کی بشارت دی تھی، پھر مکے کی فتح کی بشارت دی تھی، یعنی صلح حدیبیہ کر لی، صلح کر لی۔ کئی مواقع ایسے آئے کہ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں معاذ اللہ تو کہاں یقولون متى هذا الفتح، کہاں ہے وہ فتح کا دن، کب آئے گا وہ جو آپ نے ہم سے وعدے کیے تھے، کب آئے گا وہ دن؟ ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کب ہوگا، آپ نے وعدے کیا تھا، یہ ہوا نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ اور 28ویں 29ویں قل، آپ کہیے رسول اللہ جواب دے رہے کہ رسول کہہ رہے آپ کہیے ان سے، قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا، کوئی فائدہ نہیں دے گا جن لوگوں نے جھٹلا دیا، ان کو کوئی وہ فتح کا دن ان کو کوئی فائدہ، فتح کا دن ہو بھی گئے تو تمہیں کیا ملے گا، کیونکہ تم تو شک میں پڑ گئے تھے نا، تم نے جھٹلا دیا اللہ کے رسول کو، تم نے اللہ کے وعدے کو جھٹلایا، تم نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا۔ لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا ہم لا ینظرون، نہ ان کا ایمان کام آئے گا نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔
یہ ہو جائے گا ان کے ساتھ، کیونکہ بات میں شک کرتے اب کب ہوگا، کیا ہوگا، آپ نے یہ علامت بتائی، آپ نے بتایا کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے ساتھ، تو کہا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. یعنی جن لوگوں کی تیاری نہیں ہوگی ذہنی طور پہ، جو آمادہ نہیں ہوں گے، ان کو ظہور کوئی فائدہ معذرت کے ساتھ کوئی فائدہ. جبھی تو بھائی کہنے اپنوں کا بھی تو ذکر ہے، اپنوں پر بھی تلوار چلے گی نہیں چلے گی، معلوم سنتے رہتے نا. اب کوئی آپ کو نہیں بتاتا تو اور بات ہے، اس کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن ہے تو سب. اس میں علماء کا بھی تذکرہ ہے، غیر علماء کا بھی تذکرہ، سب کا تذکرہ ہے سارا. ابھی دجال کے بعد میں بتاتے ہیں آپ کو کس کس کا تذکرہ آئے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے 30ویں آیت سورہ سجدہ کی، ابھی 28 29 اب 30ویں آیت. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. لہٰذا آپ ان سے دور ہٹ جائیے، کنارہ کشی اختیار کر لیجئے. یعنی یہ لوگ جو بات میں اعتراض کرتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کیوں نہیں ہوا، کہاں گیا وعدہ، کب ہوگا، کب ظہور ہوگا، کب یہ ہوگا، ساری باتیں آپ ان سے دور رہیے. کب فتح ہوگی، آپ نے فتح کا وعدہ کیا تھا، ابھی اسی پر رکھ لیا، حضور پر رکھ لیجیے. تو حضور سے کہتے تھے کب فتح ہوگی، ہم سے یہ وعدہ کیا، ہم سے وہ وعدہ کیا. اچھا پھر جا کے لوگوں کو بھی بھڑکاتے تھے، خود تو اپنے جگہ تھے مشکوک. منافقت کیا کرتے تھے کہ دوسروں میں جا کے، لوگوں میں جا کے، دیکھا یہ بات ہوگی، ہم نے کہا تھا ایسا نہیں ہوگا، دیکھو یہ ہم سے کیا وعدے کیے، جو ہم قارون کے باب میں بھی کر چکے. لوگوں میں جا کے منافقتیں پھیلاتے تھے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے حبیب آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیجیے، آپ ان سے دور ہٹ جائیے. وَانْتَظِرْ، اور وقت کا انتظار کیجیے، وقت کا انتظار کیجیے. یعنی بالکل ایسا لگ رہا ہے، اس کی تفسیر میں نے بتایا کہ اس تفسیر میں امام زمانہ کے ظہور کے زمانے کی بھی وہ تفسیر ہمارے مفسرین نے سب نے کہ امام کے زمان ظہور سے پہلے جو لوگوں کی زبانیں ہوں گی اس کو بتایا جا رہا ہے. وَانْتَظِرْ، اے حبیب انتظار کیجیے. اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، یہ بھی انتظار کرتے ہیں، آپ بھی انتظار کیجیے، بھی انتظار کیجیے. سب چیز سامنے آ جائے گی، ہر چیز سامنے میں لے آؤں گا ان لوگوں کے. سمجھ میں آئی بات؟ لہذا ظہور اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جو صرف یہ کہ انتظار کرے کہ کب ہوگا، کون آئے گا، کیوں آئے گا، ابھی تک کیوں نہیں آیا، تیاری نہیں اس کی، آمادگی نہیں تو بے شک ظہور ہو جائے. علامات بھی اس کو کوئی فائدہ دینے والی نہیں، کیونکہ وہ خود تیار نہیں. اس کا حال وہی بنی اسرائیل والا ہے کہ آپ آئے کیوں ہیں جب مجھے لڑنا ہے. ہاں قرآن کہنا انت وربک وتذهب فقاتلا، جائیے آپ دونوں جائیے نا، آپ اور آپ کا رب کیوں نہیں لڑتے. تو ہمارے یہاں بھی ایسا بہت ہوگا. ہمارے یہاں سے مراد تشیع نہیں ہے، پورا عالم اسلام انتظار کر رہا ہے نا بھائی. سب یہی کہیں گے بھائی آپ کے آنے کا فائدہ کیا ہوا، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے، اب ہمیں ہی لڑنا ہے تو آپ کیوں آئے. ایسا تھوڑی ہوگا. نبی ہو، پیغمبر ہو، امام ہو، جب تک اس کے نصرت کرنے والے نہ ہوں. کل میں نے عرض کیا تھا نا، جب تک اس کے دست و بازو نہیں ہو انقلاب نہیں آتا. انقلاب جب ہی آئے گا جب اس رہبر الہی کا ساتھ دینے والے لوگ ہوں گے. اس روئے زمین پہ انقلاب اگر نائب امام کے ہاتھوں برپا ہوا، جو غیر معصوم ہے، غیر معصوم تو نہیں ہے نا، غیر معصوم غلام ہے، نوکر ہے ان کے جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں. لیکن کب انقلاب آیا؟ جب قوم نے ساتھ دیا. اگر قوم نہ ساتھ دیتی انقلاب آ سکتا تھا. تو ہماری تو اتنی بھی تیاری نہیں ہے بھائی. جو سچ ہے وہ یہ ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. نہیں بلند آواز سے صلوات بھیجیے، ایسے نہیں مل کر بلند آواز سے. ہے اتنی تیاری؟ اور مسلسل ہو گئے 46 سال ہو گئے مسلسل قربانیاں دیتے ہوئے. لاکھوں اب تک 25-30 لاکھ آدمی شہید ہو چکا ہے. 25-30 لاکھ، ہزار نہیں. لیکن قوم کھڑی ہے نا پیچھے، میجارٹی کھڑی ہے نا. اکثر اس نے بھی تھے ہر زمانے میں. مخالفوں کو نہیں دیکھے، مخالف ہوتے رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے، مدینے میں نہیں تھے، مکے میں نہیں تھے. مخالف ہوتے ہیں، اس سے تھوڑی تو ظاہر دنیا چل رہی ہے ایسی. انبیاء کے بھی خلاف تھے، سب کے خلاف، وہ اپنی جگہ. لیکن قوم پیچھے کھڑی ہے نا. پرسوں نے ایک شہر کے اندر 1 کروڑ آدمی نکل رہا ہے تہران میں انقلاب کی سالگرہ منانے. جس دن انقلاب کی سالگرہ ہوتی ہے منافقین کا دم نکل جاتا ہے. وہ سارا سال پروپیگنڈا کرتے ہیں انقلاب گیا، انقلاب گیا، انقلاب گیا. اور 22 بہمن کو 10 یا 11 فروری کو جب کروڑوں آدمی پورے ایران کی سڑکوں میں نکلتا ہے تو وہ ان کا دم نکل جاتا ہے کہ یہ تو پھر وہی ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. بقول ہمارے کوئی لوگ بعض ساری قوم تو مولویوں کے ساتھ کھڑی ہے، ہم کدھر جائیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے یہ سورہ سجدہ کی 3 آیات ہیں کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے. ایک بار اور صلوات. پانی بھی تو ٹھنڈا ہے. یا جزاک
معذرت بھارت. اب آئیے سورہ انعام. سورہ انعام چھٹا سورہ قرآن مجید کا, اس کی 158ویں آیت. 158ویں آیت. 158 کتنے ہوتے ہیں بیٹا؟ آپ سے تھوڑی پوچھ رہا ہوں میں, اس سے پوچھ رہا ہوں جس کو نہیں پتا. بچوں کو نہیں معلوم آج کل. اردو کی گنتی بھی یاد کرائیے اپنے بچوں کو بیٹا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. 158ویں آیت. حل ینظرون الا ان یاتیہم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. آخر میں وہی بات. یہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کرتے ہیں. دیکھیں یہاں کیا کہ حل ینظرون الا ان یاتیہم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک. یہ ان کا حالت یہ جو اعتراضات کرتے ہیں نا کہ کب آئے گا, کیوں ہوگا, کیوں ہوگا, یہ اصل میں کیا کرتے ہیں, اس کے سوا کوئی چیز نہیں کہ انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائے, خدا کے بتائیں, ملائکہ بتائیں. مولوی کیوں بتا رہا ہے؟ ملائکہ آ کے ان کو بتائیں, یا خود پروردگار معذرت, یہ قرآن ہے بھائی, میں نہیں کہہ رہا ہوں. یا کہتے ہیں او یاتی ربک, یا ان کا خدا آ کے ان کو بتائے, یا ملائکہ بتائیں, یا پروردگار آ کے بتائے, یا اس کی بعض نشانیاں آ جائیں ان کے پاس. حالانکہ نشانیاں بھی آ جائے تو یہ نہیں مانیں گے, یہ کہیں گے جادو ہے. مانگی تھی نا نشانیاں اللہ کے رسول سے. جب اللہ کے رسول نشانیاں دیتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یہ تو ساحر ہے معاذ اللہ, یہ تو جادو کرتا ہے نا. یعنی مانیں گے پھر بھی نہیں ہے. نشانیاں بھی دکھانے گئے تو جادو ہے, نہیں مانیں گے. ان نشانیوں کو بھی نہیں مانیں گے. آئیے آگے چلے. نشانیاں تو جس دن اس کی بعض نشانیاں آ جائیں گی, اس دن جو نفس پہلے سے ایمان نہیں لایا, پہلی ایمان نہیں اس کا, وہ نشانیاں دیکھ کے بھی ایمان. دیکھیے یوں سمجھائیں آپ کو. یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں اکثر لوگ معجزے طلب کرتے ہیں, معجزہ معجزہ معجزے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, جو بھی انبیاء کے ساتھی تھے نا, مخلصین ائمہ کے ساتھی تھے, انہوں نے کبھی امام سے معجزہ نہیں مانگا. وہ یقین کی اس منزل پر ہوتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے, ہمارے یہاں نا کہ بھائی کربلا میں کسی ناصر نے معجزہ مانگا حسین سے؟ کہہ دیتا نا کہ مولا آپ فرزند رسول ہیں, آپ امام ہیں, اعجاز دکھائیے, لشکروں کو ختم کیجیے, جنگ ختم ہو جائے. مانگا؟ قربانیاں دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. اس پہ بہت سارے سوالات کے جوابات ہیں. تو معجزوں کی تلاش میں رہتے ہیں نا, وہی قوم ہے بنی اسرائیل والی. وہ فتوحات اور یہ ساری چیزیں معجزوں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں, خود کچھ نہیں کرنا خود. حالانکہ ائمہ کی تاریخ دیکھ لیجئے نا آپ, معجزے سے کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے. اختیار ہے کہ نہیں امام کے پاس؟ طاقت معجزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اور جس مقام پر امامت کے اس بات کی ضرورت پڑی, ہر امام سے معجزہ ظاہر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا ہے نا. تو پھر ختم کر دیتے اپنی زندانی کو, اپنی قید کو. ہر امام ختم کر دیتا غاصبوں کی کو, ختم کر نہیں. اس بات نبوت کے لیے معجزہ آتا ہے, اس بات امامت کے لیے معجزہ آئے گا. فتح کے لیے میدان میں لڑنا ضروری. اگر میدان میں ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ نہیں کرو گے تو چاہے اللہ کا رسول ہی درمیان میں کیوں نہ ہو, قدم اکھڑ جائیں گے, جیسے جنگ احد میں اکھڑ گئے, جیسے حنین میں اکھڑ گئے. سمجھ میں آئی ہماری بات؟ معجزہ ہے اس بات رسالت کے لیے, معجزہ ہے اس بات امامت کے لیے, لیکن میدان جنگ میں معجزہ نہیں چلے گا. یہاں تو جو لڑنا جانتا ہے, جو بہادری سے لڑنا جانتا ہے, جو ثابت قدم لڑنا, وہ لڑے گا. ورنہ میں نے کتنی بڑی مثال دے دی کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین میدان میں ہے, ساتھ ہے, لیکن ساتھیوں کے قدم اکھڑ گئے نا. کیوں؟ وہاں لڑنا شرط ہے بھائی, وہاں ڈٹنا شرط ہے, وہاں وجود کافی نہیں ہے. اور معصومین کی جنگوں کو دیکھ لیا آپ. صفین میں کیا ہوا تھا؟ صفین میں کیا ہو گیا؟ مولا چاہتے معجزے سے نہیں ختم کر سکتے تھے نا, لیکن نہیں, لوگوں نے ساتھ نہیں دیا نا, لوگوں نے بیچ میں چھوڑ دیا, لوگوں میں بیچ میں دھڑے بندی ہو گئی. ظاہری اسباب پورے نہیں ہوئے, ختم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو معجزوں کی تلاش میں جو رہتا ہے نا, ڈھونڈتا ہے معجزوں میں فتوحات, کچھ نہیں ملتا, خوش ہو جاتے ہیں معجزہ, ہاں یہ چیز ظاہر ہو گیا بھی, بھائی وہ تو ظاہر ہو گیا, ظہور بھی ہو جائے گا, تیری تیاری کتنی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی, وہ یہ بات کہہ رہی ہے.
ان کوئی فائدہ نہیں دے گا ظہور، کیونکہ ان کی تیاری نہیں ہے. یہ معجزوں میں پناہ تلاش کر رہے ہیں، یہ معجزوں میں فتوحات تلاش کر رہے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے تو جناب اس کی بعض نشانیاں آ جائیں تو جس دن اس کی بعض نشانیاں آ جائیں گی اس دن جو نفس پہلے سے ایمان نہیں لایا یا اس نے ایمان لانے کے بعد کوئی بھلائی نہیں کی، ایمان تو لایا لیکن کیسے لایا وہ آپ جانتے ہیں، مجھے شخصیتوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا اس نے ایمان لانے کے بعد کوئی بھلائی نہیں کی ہے تو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ، کہتا رہے مومن ہوں، کہتا رہے مسلمان ہوں، اس کا ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیوں؟ تیاری نہیں ہے اس کی، آمادگی نہیں ہے اس کی. تو آپ کہہ دیجئے اے رسول، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اب تم لوگ بھی انتظار کرو، فانتظروا، تم لوگ بھی انتظار، قل انتظروا، آپ ان سے کہیے کہ انتظار کرو، وَإِنَّا مُنتَظِرُونَ، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. یعنی جو اللہ کا وعدہ جس دن پورا ہوگا. یہ بھی اس آیت کے لیے بھی مفسرین نے ہمارے کیا لکھا کہ انتظار وہی وہ انتظار، یعنی امام کے آنے کا انتظار کرو، جس دن آئے گا یہ سب الگ الگ طبقے جو ہے نا سب بھاگ جائیں گے، سارے بھاگ جائیں گے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے ایک بار اور ذرا بلند آواز سے. اب آئیے جناب، یہ بات معلوم ہو گیا کہ علامات ایک الگ چیز ہے، شرائط الگ چیز. علامات ظاہر ہو رہی ہیں، ہاں ٹھیک ہے، یہ علامت ظاہر ہو رہی ہے، یہ علامت ظاہر ہو رہی ہے، فلاں علامت ظاہر ہو رہی ہے. کتنی علامتیں ایسی ہیں جو پتہ نہیں کتنی بار آ چکی ہیں. جیسے میں نے ابھی 2-3 مثالیں دے دی آپ کے سامنے، پتہ نہیں کتنی بار سیاہ پرچموں کا خروج ہوا ہے مشرق سے، پتہ نہیں کتنی بار ترک جا کے دجلہ و فرات کے درمیان ٹھہرے اپنی حکومت خلافت عثمانیہ کے دور میں، نہ معلوم کتنی بار ہوا ایسا. سید حسنی، امام حسن کی اولاد میں نفس زکیہ، نفس رضیہ، دونوں آپ کے بیٹے، یعنی وہ پر پوتے آپ کے امام حسن علیہ السلام کے پر پوتے ہیں، وہ سب شہید ہو گئے. اور اتنے وہ پھر میں نے مثال دی آپ کو، حسین ابن علی شہید فخر، یعنی وہ امام حسن کے جو پر پوتے ہیں وہ شہید ہوئے. پتہ نہیں کتنے حسنی سادات شہید ہوئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح اب آئیے، ایک جو سب سے زیادہ جس کا ذکر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دجال. یہ دجال کیا ہے؟ میں نے پرسوں کی مجلس میں محفل میں عرض کیا تھا، یعنی بیان میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے برادران کے دجال جو ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کی پیشانی پہ ایک آنکھ ہے، جو حضور کے زمانے میں بھی تھا اور اب تک چلا جا رہا ہے. اس کی عمر لمبی عمر ہے، چلی جا رہی. یاد رکھیے دجال کی جو صفات بیان کی گئی نا، اس صفات کا کوئی بھی آدمی روئے زمین پر نہ ہے نہ ہوگا. جو صفات اس کی بیان کی، اس صفات کا کوئی آدمی انسان نہیں ہے نہ ہوگا. پھر کیا ہے؟ دجال ایک سسٹم کا نام ہے. دجال کیا ہے؟ ابھی ہم 2-3 باتیں بتائیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. استعاروں کی صورت میں بتایا گیا ان چیزوں کو کہ دجال ظاہر ہو جائے گا. اور دجال کون ہوگا؟ حضرت آدم سے لے کے خاتم تک کوئی اتنا بڑا ملحد پیدا نہیں ہوا جیسا دجال ہوگا. یعنی اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کے میں ہوں سب کچھ، جو کچھ ہوں میں ہوں. دجال، اس کی کیا کیا صفات بتائی گئی دجال کی؟ ایک بڑی صفت یہ بتائی گئی کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اپنے سامنے جھکانے کے لیے، اپنی عبادت کروانے کے، عبادت کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، وہی عبادت ہی ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، وہ بھی عبادت ہی کہلاتی ہے. عبادت کے لیے لوگوں کے سامنے کیا کرے گا؟ یہ آسمان سے کہے گا پانی برساؤ، پانی برسے گا. یہ زمین سے کہے گا سونا اگلو، زمین سونا اگلنا شروع کر دے گی. ایسا کوئی آدمی نہیں ہے، نہ آئے گا. علامت ہے یہ ہے، یعنی دجال کی صفت یہ ہے. وہ کہے گا آسمان سے پانی برساؤ، پانی برسے گا. کہے گا سبزہ اگاؤ، سبزہ اگے گا. جو اس کی اطاعت نہیں کرے گا ان کی املاک کو ختم کر دے گا، تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا. ان کے جانور بھی مر جائے گے، سب مر جائے گے. اور جیسے ہی وہ اس کو مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، سب چیزیں ان کو دے دے گا. ظلم، ستم، استعمار گری، استحصال کہ دجال سب کو اپنے کنٹرول میں کر لے گا، ایک ایک چیز کو. اور ان سے کہے گا کہ میں، یہ لفظ ہے کہ یہ دعویٰ کرنے والا دنیا میں دوبارہ آ جائے گا جو کہے گا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پالنے والا ہوں. میں چاہوں گا تو تم زندہ رہو گے، میں نہیں چاہوں گا تو تم زندہ. پورے وسائل پہ قبضہ کر لے گا، ساری دنیا کے
موت اور زندگی کا مالک بن جائے گا علل اعلان. جس کو میں چاہوں گا ماروں گا, جو چاہے گا وہ زندہ, جس کو میں چاہوں گا وہ زندہ رہے گا. یہ بڑی بڑی باتیں بتا رہا ہوں. ایسا کوئی آدمی نہ آیا, نہ آئے گا, نہ ہے, نہیں ہے. پھر کیا ہے دجال؟ یہ سسٹم ہے, سسٹم. یہ ترقی کرتا ہوا انسان وہاں تک پہنچ جائے گا کہ جہاں بارش نہیں ہوتی ہوگی وہاں برسا دے گا. برسات چاہیے, وسائل پہ قبضہ ہو گیا نا پوری دنیا کے, وسائل پہ قبضہ کر لے گا. اچھا, اناج اس کے ہاتھ میں ہوگا. لوگ کہتے ہیں آج دجال کی اور چھوٹی چھوٹی نشانیاں آپ کو بتا دیں. اناج پر قابض ہو جائے گا. جسے چاہے گا اناج دے گا, جسے نہیں چاہے گا نہیں دے گا. گندم, ہاں ایسے ہی ہے. گندم, چینی, ٹماٹر, آلو, پیاز, پیٹرول, ڈیزل, گیس, حتیٰ کہ مرغی کے انڈے. وہ بھی جب وہ چاہیں گے تو ملے گا, ورنہ مرغی انڈا بھی نہیں دے گی. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب, سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی سارے وسائل بھی اس کا قبضہ ہو جائے گا. جو اس کی اطاعت کرے گا اس کے لیے سب کچھ ہے. جو اطاعت نہیں کرے گا ان سے جینے کا حق بھی چھین لیا جائے. ساری دنیا دجال کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گی, دجال کو سجدہ کرے گی, کیونکہ اس کی اطاعت نہیں کریں گے تو زندہ نہیں رہ سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سارے وسائل پہ قابض. اس کے پاس کہ پتہ نہیں کتنے ہاتھ ہوں گے, اور ایک ایک ہاتھ میں کتنی گلیاں ہوں گی, کیا ہوں گے, اور ہیک میں ایک نیا پھندا ہوگا, اس سے پھنسائے گا. پروپیگنڈے کا ذریعہ اس کے پاس ہوگا. اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی. اب لوگ سمجھتے ہیں کوئی ایسی آواز کوئی آسمان سے آئے گی. نہیں 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 نہیں, اب آ رہی ہے نا آواز. اس کا پروپیگنڈا چلے گا, آپ کا نہیں. پوری دنیا میں جو وہ چاہے گا وہ پروپیگنڈا ہوگا. جو اپنی بات منوانا نا, اپنی بات, سامراجی میڈیا جس کو کہتے ہیں, سیونی میڈیا. سیونیوں کے پاس سارے وسائل, انہوں نے ہر چیز پہ قبضہ کر لیا, تمام وسائل پہ قبضہ. اب اگر ان کی مانو گے تو اگلی قسط ملے گی تنخواہوں کی, ورنہ IMF. کیا ہوں میں؟ IMF کس کی بنائی ہوئی ہے؟ IMF کس کے ہاتھ میں ہے؟ امریکہ یعنی صہیونی کنٹرول ہے نا. حکمران اپنی تنخواہ بڑھا لیں, 500% بڑھا لو, 600% بڑھا لو, انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جہاں یہ کوشش بھی کریں گے کہ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف دے دیں, ذرا سا بجلی ان کی کم کر دیں, 5 دیں, فوراً وہ ڈنڈا لے گا, نہیں خبردار. کیونکہ لوگوں کو اپنا غلام بنانا ہے. اپنی تنخواہ کل منظور ہو گئی نا ان کی. اچھا بھائی 10% بڑھا لیتے ہو, اللہ کے بندو 20% بڑھا لیتے. جن کی بڑھنی چاہیے ان کی تو نہیں بڑھی نا. آپ بتائیں نا مجھے. حمایت مخالفت کی بات چھوڑ دو, سیدھی سیدھی بات کرو میرے ساتھ, دو چار. کس کی بڑھنی چاہیے تھی؟ عام آدمی کی نا, غریب آدمی کی. آمدنی بڑھاؤ, اس کو دو. وہ بڑھی نہیں بڑھی. وہ کہتے ہیں آپ صبر کریں, تھوڑا صبر کریں, ٹھیک ہونے والا ہے. اور تو اس کا بم پہ بم مارے جاتے مہنگائی کے. اپنی تنخواہیں کتنی بڑھائی؟ 10% نہیں, 20% نہیں, 30% نہیں, 500%, 600%. یعنی 1 لاکھ والے کی 5 لاکھ اور 6 لاکھ. کیونکہ ساری مہنگائی ان کے لیے, آپ کے لیے, حالانکہ انہیں کوئی بل بھی نہیں دینا پڑتا. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ اسے کہتے ہیں دجالی نظام. یہ ہے دجالی سسٹم, کیونکہ ان کے ہاتھ میں سارا کچھ. یہ ان کے ٹاؤٹ ہیں, ایجنٹ. ہاں تم کھاؤ, لوگوں کے لیے نہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ پورا عالم اسلام اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود دجال کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. یہ ہے دجال کی عبادت. یہ ہے دجال کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا, سرنڈر کر دینا. دجالی. اور جب اس سے کوئی نہیں مانے گا, فحاشی چینلز کے ذریعے سے, اور بھی اب تو سینکڑوں ذرائع آ گئے یہ سارے معاملات پھیلانے کے. آگے نا, اب ادھر سے ان کو بہکا کے لے جائے گا, وہاں سے لے جائے گا, کسی کو کسی چیز کے ذریعے, کسی کو کسی چیز کے ذریعے, کسی کو عہدہ دے کے, کسی کو لالچ دے کے, ٹھیک ہے, ان کو اپنے ساتھ ملا لے گا.
اور جو بالکل بھی نہیں مانے گا ان چیزوں سے، مارو، تباہ کرو، برباد کرو. بات مکتب مذہب فرقے کی تھوڑی. فلسطینیوں کا قصور کیا ہے؟ تو غاصب حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے، جو ان کی زمین پہ اس نے قبضہ کیا، وہ نہیں مان رہے نا ان کی. جیسے کارپٹ بامبنگ کر کے ابھی پھر کہہ رہے ہیں کہ تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، نہیں چھوڑیں گے. حزب اللہ کا قصور کیا ہے؟ یمن کا قصور کیا ہے؟ حشد الشعبی کا قصور کیا ہے؟ جمہوری اسلامی کا قصور کیا ہے؟ اسی لیے دنیا کہتے ہیں بھائی کیوں لڑ رہے ہو، تم نہیں لڑ سکتے. اب میں اس کا ترجمہ یوں کر دوں کہ آپ دجال سے نہیں لڑ سکتے، کیوں خواہ میں کھڑے ہو اس کے سامنے؟ امریکہ یعنی دجال، مغرب یعنی دجال، اسرائیل یعنی دجال. سب نے سرنڈر کر دیا. یہی تو علامات ہیں، یہی تو نشانیاں ہیں. شیعہ سنی دونوں روایت میں. اور کہاں ڈھونڈ رہے ہو آپ نشانیاں؟ کوئی آدمی تھوڑی آ رہا جس کی پیشانی پہ ایک آنکھ لگی ہوئی. یہ گلوبل آئی، یہ وہ دجال کی آنکھ ایک جس کو کہتے ہیں گلوبل آئی. یہ ہے وہ دجال کی ایک آنکھ، یہ دجالی سسٹم. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کتنے بڑے یقین والے لوگ ہیں کہ پوری دنیا اس سسٹم کے سامنے سرنڈر کر چکی، اس کے باوجود مٹھی بھر کھڑے ہوئے اس دجالی نظام کے مقابلے میں. ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تھوڑا سا آگے آ جائے. گزارش کریں گے تھوڑا سا آگے تشریف لیں، تھوڑا سا آگے مجھے بات کرنے میں آسان ہے. ہے نا؟ اب یہاں بھی جو اس سسٹم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے ہر طرف سے اس کو ملامت ہونے شروع ہو جاتی ہے. بھائی کیا پڑی آپ کو؟ مروائیں گے آپ سب کو. کون لڑ گا ان سے؟ کون شیطانی طاقت سے لڑا؟ آپ کو پڑی ہے. لگے ہوئے مرد آباد امریکہ مروا دیا پوری قوم کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسے کہتے ہیں دجالی سسٹم، کسے کہتے ہیں دجالی نظام. یہ ہے دجالی نظام کہ دوسروں کو چھوڑ دیا اپنے بھی کھڑے ہو جائیں گے. یہ کیا لگے ہو تم؟ مرواؤ گے سب کو. کون لڑے گا ان سے؟ دم ہے تم میں. ان کی ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہو، طاقت دیکھ رہے ہو، جیب میں پیجر پھٹ گئے. ہے نا؟ ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا، کسی کو کہاں اڑا دیں گے ایک دم سے. دجال جس گاؤں سے گزرے گا، اگر لوگ اس کی اطاعت نہیں کریں گے، ان کا سب کچھ ختم ہو جائے گا. ان کی کھیتیاں جل جائیں گی، ان کے جانور مر جائیں گے. نشانی بتا رہا ہوں، یہ اہل سنت اہل تشیع دونوں میں ہے کہ جب وہ اس کی اطاعت کریں گے تو وہ کھڑا ہو کے وہاں پر کہے گا بارش برسو، بارش برسے گی. وہ کہے گا سبزہ اگ جائے، سبزہ اگ جائے گا. ٹیکنالوجی ہے نا. اب اس وقت اللہ کا رسول اگر سمجھاتا تو کیا لوگوں کی سمجھ میں آتا ٹیکنالوجی کے بارے میں. لہٰذا یہ اس طرح نشانیوں کی صورت میں بتایا کیسے ہوگا. اب وہ کریں گے نا، اپنی مرضی سے بارش برسا دیں گے کہ نہیں برسائیں گے؟ برساتے ہیں نا. سبزہ اگائیں گے کہ نہیں اگائیں گے؟ کہ سب کچھ ان کو دے دے گا، پھر وہ اس کو سجدہ کر لیں گے، سرنڈر. عابدوں کو اس نے ہمیں دے دیا، کھانے کو دے دیا، پینے کو دے دیا، ابھی بھی ساری چیزیں مان لو، سب کچھ مل جائے گا. یہ ہے کہ دجال جہاں جائے گا اس طرح رونتا ہوا، جو نہیں مانے گا اس کو ختم کر دے گا. یعنی سفاکیت کا جو دور آج ہے انسان تاریخ بشریت میں کبھی ایسا تھا ہی نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں تھا جو سفاکیت اس وقت ہے. اور ابھی پھر اس وقت 2 قدم آگے بڑھنے والے ہیں چند دن کے بعد. اس کے بعد پھر ڈریں گے لوگ، پھر کہیں گے دیکھو مروا دیا. قوم کو مان لیتے، اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ ٹرمپ کی بات کیوں نہیں مانی؟ نتنیاہو کی بات کیوں نہیں مانی؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے دجال کسے؟ یہ دجال. اب سمجھ میں آ رہا ہے کیسے سب دجال کے سامنے جھکیں گے؟ یہ دیکھ لیں، عالم اسلام کو جھکتا ہوا دیکھ لیں. یہ دجال ہے. اتنا آسان ہے ظہور کی دعائیں کرنا، اتنا آسان ہے قیام کی باتیں کرنا، کہ جب انسان یہ باتیں کرتا ہے تو اپنوں کی ملامت کا بھی نشانہ بننا پڑتا ہے کہ بھئی یہ مختصر سے بھی مروائیں گے ساری قوم کو. یہی تو ہے. اور کیا ہے دجالی نظام؟ نہیں آئیں گے لوگ، نہیں نکلیں گے. دجال کو سجدہ کریں گے. سجدہ کرنے سے مراد کیا؟ اس کا ساتھ دیں گے، اس کی بات مانیں گے. کسی کو کچھ دے گا، کسی کو کچھ دے گا، کسی کو کچھ دے گا. جو نہیں مانے گا آئسولیٹ کر کے مارو، ان کو ختم کرو. لیکن ان تمام دجالی نظام کی پوری تعریف کرنے کے بعد پھر وہی روایتیں مشترکہ سب کی، شیعہ سنی سب روایتیں کہتی ہیں کہ
دجال پوری دنیا پہ قبضہ کر لے گا اور پوری دنیا کے وسائل پر قابض ہو جائے گا. آپ اپنی مرضی سے اپنا تیل نہیں نکال سکتے، بے شک اپنی قوم کا تیل نکال دیجئے. ہاں، سب کچھ ہے آپ کے پاس. اللہ نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے. اس سرزمین کو جانتے ہیں آپ؟ صرف بلوچستان کی سرزمین جو ہے وہ اتنے وسائل ہیں کہ اس کے 2% وسائل سے پاکستان 6 بار نیا بن جائے. جو جانتے ہیں نا ان چیزوں کو ان سے پوچھ لیجیے گا، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کے سمندر میں اتنا تیل ہے کہ نکالنے کا ایک بار اعلان کیا تھا تو ان کا تیل نکال دیا انہوں نے. جنہوں نے اعلان کیا تھا ان کا تیل نکال دیا. جب بیٹھ جاؤ، نکالو مشین، جاؤ گھر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں؟ آپ دجال کے قبضے میں ہیں. آپ اپنی مرضی سے اپنا وسیلہ استعمال نہیں کر سکتے. آپ مجبور ہیں شوگر مافیا کے ہاتھوں کہ 150 روپے کلو کی چینی خریدیں جو 20 روپے کی ہونی چاہیے تھی. یہ نچلی مافیا، چھوٹی مافیا کی بات کر رہا ہوں. کیسے انہوں نے کنٹرول کر لیا چیزوں پہ، اور ان کے اوپر ان کو کنٹرول کرنے والے بیٹھے. یہ پورا سسٹم ایک چل رہا ہے دجال کا. سب کچھ ہے آپ کے پاس، لیکن آپ اپنے وسائل استعمال. یہ شمالی علاقہ جات کے پہاڑوں میں اتنی دولت، پارا چنار کے پہاڑوں میں یہ وسائل ہیں بھائی جن پہ قبضہ کرنے کی جنگ جاری ہے. آپ استعمال نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ آپ استعمال. یہ ہے دجالی نظام جس کو لوگ کہتے ہیں مجلس میں سیاست ہوتی ہے. خدا کے بندوں نہیں بتاؤں تو کہاں جاؤں؟ جب دجال کی تعریف کروں گا تو یہ سب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ دجال، یہ دجالی نظام جس نے پوری دنیا کے مظلوموں کو جکڑ لیا ہے. کچھ نہیں نکالنے دیتے آپ. عراق کا تیل عراقیوں کے لیے نہیں ہے، وہاں کے ایک مخصوص طبقے کے لیے بس اس کو دیا جاتا ہے، باقی سب وہ لے جاتے ہیں. ورنہ عراق میں دنیا کا سب سے بہترین تیل ہوتا ہے نا. کیوں؟ دجال سسٹم پر حاوی ہے. پوری عالم عرب کے امکانات، وسائل کس کے لیے؟ دجال کے لیے. آذربائیجان سب سے بڑا تیل فراہم کرنے والا ملک ہے اسرائیل کو. جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے. آذربائیجان مسلم ملک اور قرغیزستان، یہ 2 ملک. کیسے جاتا ہے تیل یہاں سے اسرائیل؟ یہاں سے جاتا ہے ترکی، اور ترکی سے اور پھر وہ ترکی کا وہ جو آج آیا ہوا یا آنے والا ہے وہ نعرہ کیا لگاتا ہے؟ اسرائیل کے خلاف باتیں کرتا ہے. بڑے بڑے منافق عالم اسلام کے، بڑے بڑے منافق، یہ بے غیرت حکمران جن لوگوں نے بربادی کی ہے. سب سے بڑے مددگار اسرائیل کے یہ خود، کیونکہ دجالی نظام میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں، نہیں نکل سکتے. یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد روایت مشترکہ طور پر کہتی ہیں کہ اس سب کے باوجود جب دجال پوری دنیا پہ قابض ہو جائے گا، پوری دنیا پہ قابض ہو جائے گا، ایک مختصر سی جماعت اس کے مقابلے میں ڈٹی رہے گی. ایک مختصر سی جماعت. یہ میں آپ کو مشترکہ نچوڑ بتا رہا ہوں، آپ پڑھ لیجیے گا دجال کے بارے میں. شیعہ روایت، سنی روایت پہ تقریباً ایک ہی جیسی باتیں لکھی ہیں، اور یہ اس سب جگہ ہے کہ سب کے باوجود مومنین کا ایک مختصر سا گروہ اس کے مقابلے میں ڈٹ جائے، ڈٹا رہے گا، اور اتنا ثابت قدم ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے. یعنی اتنے بہادر یہ ہوں گے کہ یہ پوری دنیا سے لڑ جائیں گے، یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے، اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک اللہ غیب سے اسے ظاہر نہ کر دے جو بچا کے رکھا ہوا ہے. اب سمجھ میں آئی بات کہ وہ دیوانے نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں جو اس دجالی نظام کے مقابلے میں آواز بلند کرتے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں. احمق وہ ہیں جنہیں نہیں پتا یہ سب. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پھر کربلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کیا کہتے تھے لوگ کوفے کے جو نہیں گئے تھے کربلا نصرت کرنے کے لیے؟ کہتے بھائی عقل کا تقاضا یہ کہ بچ جاؤ. کون لڑے گا اتنے بڑے لشکر سے؟ اپنے بچوں کو بچاؤ، نوکری بچاؤ،
اپنے بچے بچاؤ، نوکری بچاؤ، اپنی جان بچاؤ، اپنے بچوں کی جان بچاؤ، یہی تھا نا. عقل مند نکلے، وہ کہتے تھے بڑی عقل مند نکلے. بھائی دیکھو اتنے 72 تھے، وہ تو شہید ہو گئے، ہم لوگ بچ گئے، ہماری جانیں بچ گئی. نہیں، عقل کہتی تھی. کیا عقل کہہ رہی تھی؟ بچو 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 بچو. عشق کچھ اور کہہ رہا تھا. یہ ایک بڑی منزل ہے جس سے گزروں گا. عشق کہہ رہا تھا کہ ساری پابندیاں چھوڑو، توڑو، حسین کے قدموں میں پہنچ جاؤ. حبیب پہنچا نہیں پہنچا؟ ساری پابندیاں توڑ کے پہنچا. جس کو آنا تھا ہے، میں بتا چکا پہلے. اب یہاں پر جو خشک مقدس ہوتے ہیں ان کو اعتراض ہو جاتا ہے ہماری باتوں پر. دیکھو جی، یہ عقل کے دشمن بن کے بیٹھ گئے، عقل اور عشق کا موازنہ کر رہے ہیں. عقل رک گئی، عشق ہے نا. یاد رکھیں عشق کی منزلیں کیا ہیں. دیکھیے 2 لفظوں کی تعریف آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیے گا. عشق کسے کہتے ہیں؟ اچھا، یہ اصطلاح ایسی ہے کہ اس قرآن میں استعمال نہیں ہوئی، نہ حدیث میں استعمال ہوئی، کیونکہ ذو معنی ہے نا. تو ہر کوئی اگر یہ اصطلاح قرآن میں یا حدیث میں استعمال ہو جاتی تو اپنے لیے استعمال کر لیتا. قرآن میں بھی تو ذکر ہے عشق کا، ہے نا. انسان تو بڑا ہوشیار ہے نا، بڑا چالاک ہے، بڑا مکار ہے. تو اپنے مطلب کی باتیں نکال لیتے، کہتے ہیں عشق ہے نا قرآن میں، عشق ہے نا حدیث میں. کہیں حدیث میں بھی استعمال نہیں ہوا، حدیث رسول میں اور حدیث پیغمبر میں، اور قرآن میں بھی استعمال نہیں ہوا. عرفا کی اصطلاحات میں استعمال ہوا. جتنے بھی عرفا اور مراجع تھے وہاں جن کا عرفان سے تعلق تھا وہاں استعمال ہوا اور خوب ہوا. اقبال نے استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ اقبال نے کیا کہا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے. اور پھر کہتا ہے کہ میں آپ کو 2-4 شعر اقبال کے سناؤں، پہ تشریح کروں گا، کیونکہ اقبال کے بھی یہ اشعار سن کے مولویوں نے اس پہ بھی فتویٰ لگا دیا تھا یہ بھی کافر ہے. معلوم ہے آپ کو؟ یہ بھی کافر ہے، عشق کی باتیں کرتا ہے. کہتے ہیں کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. اس کی تشریح کریں گے آپ کو مزہ آئے گا. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. آئیے، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. یعنی کربلا سجی ہوئی ہے، حالات وہی ہیں، حسین نہیں ہے. خلاصہ تشریح ہے. اس کے بعد والا شعر دیکھیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدے تصورات. اگر عشق نہ ہو تو دین اور شریعت وغیرہ سب کیا ہے؟ یہ تصورات کا ایک بت کدہ ہے. عشق ہوگا تو سب ہوگا. اب کون سے عشق کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں عقل کا دشمن عقل نہیں، عقل کا دشمن کوئی نہیں. محبت، عشق، 2 اصطلاحیں ہیں نا، ایک محبت ہے، ایک جملے میں آپ کو تعریف بتا دیں. محبت ایک وقت میں انسان کو کئی چیزوں سے ہوتی نہیں ہوتی. مال سے بھی ہے، اولاد سے بھی، اہل و عیال سے بھی، ماں باپ سے بھی، بھائی سے بھی، دوستوں سے بھی، ملک سے بھی، زمین ہے نا، سب ہے نا. پابندی بھی کوئی نہیں. اتنی ساری محبتیں دل میں جمع کر لو، کوئی پابندی نہیں اگر صحیح محبتیں ہیں تو، ہے نا. ماں باپ سے محبت ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنے اہل و عیال سے محبت ہے، اپنے بھائیوں سے محبت ہے، اپنی نوکری سے محبت ہے، اپنے شہر سے محبت ہے، اپنے وطن سے، اپنے دوستوں سے محبت ہے نا. محبت، عشق کیا ہے؟ اور دلیل بھی دے دیں گے آپ کو. عشق ایسا نہیں ہے. ان ساری محبتوں کے قربان کرنے کی منزل کا نام ہے عشق. جہاں یہ ساری محبتیں قربان کر دی جائے. کربلا میں حسین نے ساری محبتیں قربان کی یا نہیں کی؟ عشق الہی میں اور عشق حسین میں سب نے اپنا قربان کر دیا.
اپنی محبتیں کس میں قربان کر دی؟ عشق ہے. یعنی عقل کے بعد کی منزل ہے عشق. جو عقل پہ رک گیا کہانی اس کی ختم ہو گئی. عقل کوفے میں رہ گئی، عشق کربلا میں آ گیا. 3 مرحلے ہیں، یاد رکھیے گا. 3 مرحلے شناخت ہیں. عقائد میں 3 مرحلے کہلاتے ہیں. پہلا ذریعہ پہچان کا کیا ہے؟ حواس خمسہ. شناخت کا پہلا ذریعہ کیا ہے؟ حواس خمسہ. اس سے اوپر جا کے عقل. جو عقل پہ رک گیا کہانی ختم ہو گئی. عقل سے آگے جو مرحلہ ہے شناخت کا، اس کا نام ہے دل. دل پہلے نہیں ہے، دل ہے عقل کے بعد. جو شناخت عقل سے دل میں اتر جائے اسے کہتے ہیں عشق. عقل سے دل میں اتر جائے. اس لیے اہل بیت کی حکومت دماغوں پر نہیں ہے، عقل پر نہیں ہے. اہل بیت کی حکومت دلوں پر ہے. کیونکہ جس دل میں علی و آل علی کی محبت آ جائے پھر وہ عقل سے یہ نہیں سوچے گا کہ بچوں کیسے بچاؤں، نہیں، وہ کہتا ہے سب قربان کر دو علی اولاد علی پر اپنا. ساری محبتوں کو قربان کر دینے کا نام ہے عشق. عشق. اب سمجھ میں آیا اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ عقل محو تماشائے لب بام، یہ مطلب ہے. جو مولویوں کو، عام مولوی کو سمجھ میں نہیں آتی بات، چلانا شروع کر دیتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں. نہیں، عقل کے بعد کی منزل. عقل کی شناخت کے بعد جب دل کی شناخت ہوتا تو اچھا چلیے قرآن سے دلیل دے دیں آپ کو. ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. کیوں عقلوں پہ مہر کیوں نہیں لگائی؟ ختم اللہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، ہم نے شناخت کے لیے بصارت دی، سماعت دی اور دل دیا. دل، وہاں بھی دل کی بات ہے اور یہاں بھی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم. سماعتوں پہ مہر، بصارت پہ مہر، عقل پہ مہر. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کہیں عذاب علیم، دردناک عذاب. بہرحال ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے. دیکھیے یاد رکھیے، عقل پہ اگر مہر لگانے کی بات ہوتی نا، ختم ہو گیا. عقل پہ مہر لگ گئی تو مجنون ہو گیا نا. کوئی حکم شرعی اس کے اوپر، مجنون پہ کوئی عقل شرعی، کوئی حکم شرعی ہے؟ پاگل پہ کوئی عقل شرعی، حکم شرعی ہے؟ نہیں ہے نا. اس میں عقل ہی نہیں ہے، ختم ہو گئی بات. شریعت میں بھی اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے. لیکن ہاں ہمارے یہاں بات پاگل، بیچارہ ایک مجنون تھا، دیوانہ تھا، اس کو جلا دیا پکڑ کے. اسے تو ابھی اس کو پاگل ہے، مجنون ہے، اس پہ کوئی حکم نہیں آ رہا، مجذوب ہے. یار پاگل ہو تم لوگ. مگر بس اسلام کے متوالے نکلتے ہیں، مجذوب ہے، پاگل ہے، کچھ جلا دیا پکڑے تیل چھڑک کے. خیر اس کا بہت بڑا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا تھا ایک علاقے کے لوگوں کو. ایک بیچارے کو، پاگل تھا، اس کو مجذوب تھا، اس کو جلا دیا توہین مذہب کے نام پہ. اس کا خمیازہ، خیر میں اشارہ نہیں کرنا چاہتا، پہنچا دیا تھا، وہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے سارے ہاتھ دھو کے، کیونکہ وہ تو شہید کہتے ہیں نا ان کو، ہے نا. خیر چلیے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اچھا جناب، اب تو اگر ہوتا عقل پہ مہر لگا دی تو بات ہی ختم ہو گئی. بھائی عقل ہی نہیں ہے، ختم ہو گئی بات. نہ سزا نہ جزا. جو بے عقل انسان ہوتا ہے، مجنون ہوتا ہے، پاگل ہے، اس کے حواس ہی نہیں ہے، مجذوب ہے، تو اس کے اوپر کوئی حکم نہیں. عقل ہے، عقل ہے، سوچتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. ہم نے دلوں پہ مہر لگا دی ان کے اعمال کے سبب سے. عقل نہ ہوتی تو ابو جہل اتنی بڑی بڑی سازشیں کرتا. عقل نہ ہوتی تو یہ جتنے دشمنان اسلام تھے، ابو فلاں 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 فلاں، یہ سب اتنی بڑی عقل تھی نا. عقل استعمال آج بھی عقل استعمال کرے نہیں کرے دین کے خلاف، لیکن ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے پروردگار کرے ہم نے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کو شقی القلب بنا دیا، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. کیوں؟ مشیت نے طے کر لیا کہ انہیں عذاب دینا ہی دینا ہے. انہیں عذاب، دلوں پہ مہر. تو دلوں پہ مہر نہ ہو تو
کیا فرماتے ہیں مولا عارفان کہ ہماری حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے. اس سے پہلے بھی تو ہے نا کہ رب تالی القرآن والقرآن یلن ہو. بہت لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے, قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. پھر مولا کس جگہ فرماتے ہیں کہ قرآن ان کے دلوں میں اترا ہی نہیں. بھائی دل سے اترنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں آنا چاہیے دماغ میں. نہیں, دماغ میں تو آئے گا, دماغ میں نہیں آتا تو حافظ جی کیسے بنتے؟ دماغ میں آیا ہے نا. حافظ سے مراد یہ کہ حفاظ کرام جو آج تک کروڑوں اربوں بن گئے, آج کل عقلیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں, پتہ نہیں کس کو سمجھ بیٹھو گے, میری مصیبت ہو جائے گی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آج کل مسئلہ ایسا چل رہا ہے نا, چور کی داڑھی میں تنکا, ہم کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف لے جائے گا کوئی بھائی. ہم تو بطور کلی بات کر رہے ہیں کہ اگر عقل نہ ہو تو حافظ بن سکتا ہے. عقل ہے نا, جبھی تو یاد کر رہا ہے, حفظ کر رہا ہے نہیں کر. لیکن مولا یہ تھوڑی کہہ رہے کہ عقل میں نہیں آ رہا, دل میں نہیں اترا. کیوں؟ وجہ یہ میں نے بھی کیا بتایا کہ معرفت کا سب سے بڑا سرچشمہ کیا ہے؟ دل. دل دل ادھر آ گیا اوپر, حلق سے نیچے نہیں, دل میں نہیں اترا. اگر دل میں اترتا تو وہ دل کی معرفت بتاتی کہ کون ہے اس کے مالک, قرآن کس کی طرف بھیج رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ بس یاد رکھیے, دیوانے وہ نہیں ہیں جو اس دجالی سسٹم کے مقابلے میں آواز بلند کر رہے ہیں, بے شک مار دیے جائیں. احمق وہ ہیں, دیوانے وہ ہیں جن کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کہتے نہیں لڑنا نہیں چاہیے, ان لوگوں سے نہیں لڑو, ان کے سامنے قیام ممکن. بھئی اللہ کے وعدے پر جنہیں یقین ہے وہ تو لڑیں گے نا, انہیں کوئی پرواہ نہیں. انہیں کیا کی پرواہ ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ یہی معرکہ آگے بڑھے گا اور یہ معرکہ آگے بڑھ کے ظہور کا باعث بن جائے گا. جہاں سے شروع کیا تھا وہیں ختم کر رہا ہوں. سبب مسبب مشروط ہے شرائط کے ساتھ. جب شرائط پوری ہوں گی تو مشروط آئے گا نا. اس شرط میں سب سے بڑی ایک شرط کیا ہے؟ آمادگی, تیاری. تو جو تیاری کر رہا ہے وہ بالکل صحیح سمت میں جا رہا ہے, اسے معلوم ہے کہ لڑنا ہے, لڑے بغیر کوئی چارہ نہیں. وہ اسی حساب سے اپنی تیاری کر رہا ہے کہ اسے لڑنا ہے. اور جن کی آمادگی نہیں, جنہیں شکوک میں مبتلا ہوں گے, وہ بس جیسے میں نے شروع کی مجلس میں بتا دیا کہ وہ علامات تو دیکھ رہا ہے لیکن شرائط کو پورا نہیں کر رہا. نتیجہ یہ ہو گیا کہ بنی اسرائیل بھی لاکھوں کی تعداد میں انتظار کر رہے تھے, لیکن جناب موسیٰ کا میدان جنگ میں ساتھ دینے والے 30 یا 40 نکلے تھے. اب سمجھ میں آ رہا ہے جو روایت ہے کہ ہوں گے بہت لیکن ساتھ دینے والے انتہائی کم ہوں گے. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں, ان کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے, خاص طور پہ ہمارے پارا چنار کے شہداء اور کراچی کے شہداء جو ابھی حال ہی میں شہید ہوئے, ان سب کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو بیمار ہیں, خاص طور پہ ایک بچی ہبہ زہرا قمر صاحب کی صاحبزادی, اور آپ کا بھی کہیں کوئی مریض ہے, سب کو شامل کر لیجئے. بحق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو. بار الہ جو اسیر ہیں جلد از جلد سب کو قیسی رہائی عطا فرما. اور بہرحال آپ لوگ 4 دن سے دعائیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ. آج وہ کراچی کے جو ہمارے اسرا تھے وہ سب کے سب آج الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اور ہمارے برادران کی کوششوں سے, کاوشوں سے سب کے سب رہا ہو گئے. ایک اسیر بچا ہے, انشاءاللہ وہ کاغذات کی کمی بیشی کی وجہ سے وہ بھی کل پرسوں تک آ جائے گا. اسی طرح دعا کریں جہاں بھی کوئی بے گناہ اسیر ہے, پروردگار بحق محمد و آل محمد, بحق اسیران کربلا, ان سب کو قیس رہائی عطا فرما.